نوکتری حالی شمارہ سر کنگئی کہ الیکشن کمیشنر توشہ خانہ کیسے فیصلہ شنگ کو تک عمران خان نااہل قرار دیگ بتگ حوالے اچھی سینئر تجزیہ کار اسیب بٹی صاحب گمگا پوحال کریں گے۔ السلام علیکم بٹی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بٹی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشنر نے عمران خان سے متعلق ایک بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، یہ اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف نے بھجوایا تھا 6 ممبران اسمبلی کی شکایت پر، جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ توشہ خانہ ریفرنس کو عمران خان نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، جس پر آج 63(1)P کے تحت الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا اور عمران خان کو موجودہ اسمبلی کی ٹرم کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مس ڈکلیریشن کے تحت ان کے خلاف مقدمہ، فوجداری مقدمے کا بھی جو ہے وہ حکم میں اپنے جو ان کا فیصلہ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے۔ انہوں نے غلط گوشوارے جمع کرائے ہیں، جس کی وجہ سے اب دیکھیں آج عمران خان جو ہے، اور اس وقت تک تو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے ابھی تک تو صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ جو کارکن وہاں پر آئے تھے، اب اس کے کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کا منحصر جو آنے والے دن ہیں، ان میں پی ٹی آئی کے پاس ابھی ایک ریمیڈی 2 باقی ہیں۔ پہلے وہ الیکشن ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ جو اسمبلی جو ان کے پاس سیٹ تھی، جس کے اوپر انہوں نے اوتھ لیا تھا، جو میاں والی سے تھی، اس سیٹ کے اوپر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ جی اچھا اسیب بٹی، بتائیے گا کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے مزید فوجداری کارروائی کرنے کے وہ حکم دیا ہے عمران خان کے خلاف، تو بتائیے گا کہ فوجداری کارروائی اگر عمران خان کے خلاف ہو جاتی ہے تو کیا اس سے مزید وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، فوجداری کا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، بینک اسٹیٹمنٹ، اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فوجداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ فوجداری مقدمے میں 420 کا ان کے خلاف وہ دفعات لگیں گی، اور اس کا فیصلہ آتے آتے تو یہ تو کافی دور ہے۔ اگر اس کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاحیات نائل ہو جائیں گے۔ اگر تو ان کے حق میں آتا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ اب وکلا دونوں جانب سے ایویڈنس اس کے اندر پیش کریں گے۔ اچھا اسیب بٹی، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ، متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے، عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، تو آپ بتائیے گا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر یہ دھرنا دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، حالات کو آپ کس جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو ریڈ زون کے اندر بڑی سختی ہے، حکومت کی جانب سے ہر چوک چوراہے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں، سوائے مرگلہ روڈ کے ایک ہی انٹری ہے، باقی تمام جگہ کے اوپر کنٹینر رکھے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جن کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، خیر جو ریڈ زون اور ریڈ زون کے اندر الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ہی جو سیکیورٹی ہوتی ہے یا کچھ کارکن ان کے ساتھ ہیں۔ باقی اوورآل دیکھا جائے تو باقی ملک کے دیگر علاقوں میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی ابھی جو وہ بار بار کال کی جو کہتے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو وہ اس کے بعد ہے، اب شام تک پتہ چلے گا کہ وہ اس کے اوپر کیا لائحہ عمل طے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسد عمر نے جو یہاں پہ میڈیا سے بات کی ہے، اس نے کہا کہ جی ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے فوری طور کے اوپر۔ اچھا اسیب بٹی صاحب، یہ بتائیں گا کہ جو تعداد کے خان صاحب کے جلسوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی ہے، تو اس فیصلے کے خلاف کیا سمجھتے ہیں کہ اس تعداد، اتنی ہی تعداد عمران خان کے اس فیصلے کے خلاف جو آئی ہے وہ باہر آئیں گی؟ دیکھیے، لگتا تو ایسے ہے، چونکہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں لاہور میں اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر
کے میں مختلف جگہ کے اوپر جو مین شاہراہیں ہیں ان کے اوپر احتجاج شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ اس کو فیصلے کو آئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، 1 گھنٹے کے قریب ہوئے ہیں، تو ابھی دیکھیں شام تک کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر عدالت کا راستہ اپناتے ہیں یا دونوں چیزیں کرتے ہیں۔ ویسے تو جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس دن بہت بڑی تعداد میں لوگ خود بخود نکلے تھے، ان کے بقول پی ٹی آئی کے بقول کسی نے انہیں کال نہیں دی تھی، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ عوام کا وہ رسپانس ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ اچھا اسیب بٹی صاحب، اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا کہا ہے، ہائی کورٹ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتی ہے عمران خان کو؟ دیکھیے کوئی بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی عدالتوں کے حوالے سے، یہ تو وکلاء کے اوپر منحصر ہے کہ وکیل کس طرح اپنا کیس جو ہے اس کو سامنے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، عدالت کے سامنے اپنی رائے رکھتے ہیں، تو جس کے بعد عدالت کا فیصلہ ہوگا، لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا اس حوالے سے۔ اچھا بصیر بٹی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو عمران خان کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اگر ان کو ریلیف مل سکتی ہے تو جس طرح کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف وہ بھی اسی کیس میں نااہل قرار دیے گئے تھے، تو کیا وہ ان کو ریلیف مل سکتی ہے؟ دیکھیے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ جو مبینہ طور پر دیا گیا ہے اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے دیا گیا، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ انہیں ٹرائل کورٹ میں بھی بھجوایا گیا تھا، اور یہ جو ہے ایک کمیشن کی جانب سے فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا اختیار دیکھنا پڑے گا عدالتوں کا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ نہیں، وہ یہ فیصلہ اتنا بڑا دے سکتا ہے کہ نہیں۔ قانون کے مطابق تو الیکشن کمیشن خود نائل کرنے کے بجائے اس کے لیے اس کے اوپر پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی فورم یعنی عدالت کے اوپر عدالت کو بھجواتا ہے، لیکن یہاں پر کیس کچھ اور طرح ہے اور الیکشن کمیشن نے خود ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اب عدالتوں کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا درست ہے کہ نہیں۔ اگر تو یہ جاتے ہیں سپریم کورٹ اور یا ہائی کورٹ میں اگر ان کو کوئی ٹائم باؤنڈ کر دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے یقیناً سابق وزیر اعظم کو بھی ہوگا، نواز شریف کو۔ بہت بہت شکریہ اسیب بٹی صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ سینئر تجزیہ کار اسیب بٹی صاحب گما گپو حال کریں گے گپو حال شما دلگوش کو چکے یہ ہم گوشگے کے الیکشن کمیشن نے نیم کا کے فیصلہ شنگ کنک بتک دیگ بتک عمران خان اعلاب کیا یہ 5 سال جو نااہل قرار دیگ بتک آستی مزید استی شی سرکمو انگا تک چانسز است کہ عمران خان کا مزید استی ریلیف بیرس اتی پرچہ کہ پی ٹی آئی نیم کا ہم یہ فیصلہ استی ہائی کورٹا چیلنج کریں گے گوشک بتک، تو پی ٹی آئی ہم یہ فیصلہ الاف اشیا چیلنج کرتی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا یہ 5 سال جو عمران خان 5 سال عمران خانہ نااہل قرار دا تک زانک بپت کے عمران خانہ انوگی الیکشن تہا بلدیاتی الیکشنہ 7 سیٹ کٹے تک گوشی تہا یا یکی زورگی بتک نیا درستی سیٹ حالک بتگا الیکشن کمیشن فیصلہ چی بعد ان جو کہ الیکشن کمیشن متفقہ فیصلہ دیم دا تک کہ عمران خان 5 سال واسطہ نااہل قرار دیگ بتک الیکشن کمیشنہ توشہ خانہ ریفرنس عمران خانہ 5 سال واسطہ نااہل قرار دا تک جو کہ پی ٹی آئی کارکنانی نیم گئی یک مزنی مردمانی کچے کے استی سڑکانی سراحت کا گاؤں یہ فیصلے لاف استی زارشانی کرنے گیا مختلف رپورٹ ساچی گوشہ گامی بوا گئے کہ الیکشن کمیشن نے آفس دیما ہم نشتگاں اور دھرنا دے گیا حالات ہم جاور ہم نگیک بوانا